بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کرواتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتی اور قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، انسان کی قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم آتی ہے تو یہ تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی ہی چیز ہو جو ہر سخت سے سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائیوں کو بھی دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا اور ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، اور وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ تو میرے محترم عزیزو دوستو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل لا بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کسی نوکر کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ کہا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے میں نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا وہ عمل ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بنا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کسی نوکر کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ کہا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ سن پا رہا ہوتا ہے، تو اس کے وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یاد رکھے جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے تو قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیح کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ اور نہ ہی کوئی شہر ساتھ جاتا ہے۔ قبر میں صرف اور صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی اور اس کے لیے حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور روشنی سے بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس سے خوفناکی محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آج آخر میں کریں گے، تو یہی تسبیح قبر کے اندر نجات بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے کہ مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر اسے کہتی ہے کہ تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہاں پر باقی رہتی ہیں۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔
جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط ترین عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے ساتھ انسان کی اولاد بھی مصیبتوں سے نجات پاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں اور سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس کے لیے درست کیا، کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے ساتھ راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہوا، میرے درجات بلند کیسے ہوئے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کے تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر شخص کو پل سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے یا اونٹ کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے تمام مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی مغفرت چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے، اسے اب معمول بنا لے، اسے معنوں کو دل سے سمجھ کر پڑھ اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب وہ کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ پل صراط پر جو ایک بجلی کی چمک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتوں کی معصیت میں گزار دیتا ہے، اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزو، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھ حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے رکے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو ناظرین محترم، معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں،
جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کی پکار کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ترین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ تو محترم ناظرین غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ جنت والوں کو بتا دو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل ان کے پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کا ذکر کے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے کلا ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبر جنت کا باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہو؟ تو آؤ اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان نہیں بلکہ دل سے ذکر اور عمل کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ تو محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں دوستو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہو، ان کی قبر جنت کوئی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے ڈھالیں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، گھروں میں سکون نہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے اور ان کی زندگی میں سکون بھر آئے، اور قیامت کے دن ان کا پل سرا سے بجلی کی طرح آسانی سے گزر ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیں جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابند نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، توجہ اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ
تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت اور قوت صرف اللہ بلند و برتر عظیم کے ساتھ ہی ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب دوسرا ذکر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام ہے یا غفارو، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس نام کا ورد آپ نے 100 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ ڈھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ تو ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں، روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ کی قبر جنت کا باغ بنے، آپ قیامت کے دن ہلاکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ تو محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان پر قبر میں عذاب نازل نہ فرما۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح آپ ان کی بخشش کی التجا بھی کرتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنی بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارے دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھڑی ہے۔ اے رب کریم، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ تو ناظرین محترم، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔